نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ عارف شرازی زندہ باد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں دوستوں کی وجہ سے آج دور کے بعد سے یہاں کیمپ لگا ہوا ہے، آپ تک دعوت پہنچائی گئی۔ ہمارے آصف قریشی صاحب، ہمارے جے آئی یوتھ کے نوجوان، یہاں پر مرزا شمس صاحب، ارشد فاروق صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے آج سارا دن اس روڈ کے اوپر گزرنے والے احباب سے ملاقاتیں کی، آپ سے ملاقات کی، اور قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد نظر آتا ہے، یہ فساد ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر ہمیں کون سا فساد نظر آتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فحاشی اور عریانی ہے، ہمارے ملک کے اندر، ہماری گلی اور محلوں کے اندر پولیس کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، یہاں پر رشوت ستانی ہے، یہاں پر جو ملک کے اندر بہت بڑا فساد ہے وہ اس ملک کے اندر کرپشن ہے، اور کرپشن بھی نیچے لیول پر نہیں بلکہ ہمارے صدر سے لے کر ہمارے ایک عام گلی اور محلے کے پٹواری تک اور تھانے تک معاشرے کے اندر تمام سرکاری اداروں کے اندر کرپشن ہے، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اور اس کرپشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جن نمائندوں کو یہاں سے منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ ایم این اے فار سیل، ایم پی اے فار سیل، اور کروڑوں روپے میں اپنے ووٹ کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، لیکن آج ہمارے یہ منتخب نمائندے جن کو ہم یہاں گلی اور محلے سے اٹھا کر پارلیمنٹ کے اندر بھیجتے ہیں، انہوں نے اس ملک کے اندر جو اسلام کے خلاف ایک تحریک کھڑی کی ہوئی ہے کہ اگر ہندو پارلیمنٹیرین ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہے کہ شراب میرے مذہب کے اندر حرام ہے، بند کر دیں آپ اس کو، اور ہمارے منتخب نمائندے، کلمہ گو نمائندے یہ کہیں کہ نہیں، شراب کے پرمٹ جاری رہنے چاہیے، اس کے بغیر ہمارا نظام زندگی نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے چیف جسٹس تقی عثمانی اور اسی طریقے سے جسٹس محمود غازی یہ کہیں کہ ہم اپنی بینکوں میں سے اور اپنے نظام معیشت میں سے سود کو ختم کریں گے اور اس سود کی لعنت کو 6 سال کے اندر ختم کریں، لیکن ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کھڑے ہو جائیں اور وہ ہماری بینکوں کو کہیں کہ اپیل کریں کہ ہمارے ملک میں سود کا نظام جاری رہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ فساد ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برپا کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ جو قوم سود لیتی اور دیتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اسی طریقے سے ہم اس معاشرے کے اندر ابھی پچھلے ہفتے میں جو کچھ ہوا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جنگ اس معاشرے کا جو گندا طبقہ ہے اور جو مغربی تہذیب کے اوپر چل رہا ہے اور قادیانی لابی سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے ان خواتین نے کہا کہ ہم عورت مارچ کریں گے، اور ہمارے حکمرانوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا اور ایسی گندی غلیظ زبان استعمال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اماں عائشہ کے لیے، یعنی جو ہمارے امہات المومنین میں سے ہیں،
उनके बैनर और कपड़े उठाकर उन्होंने हमारे माशरे की हमारी गैरत को ललकारा। लेकिन हम अपने हुक्मरानों से और इंतज़ामिया से पूछते हैं कि ये फसाद इस माशरे में किसने बर्पा किया? ये फसाद हमारे अपने हाथों से बर्पा किया हुआ है। आज हम मगरबी तहजीब के दिलदादा हो गए हैं, मगरबी तहजीब को यहाँ लाना चाहते हैं। और यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट मंजूर किया। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे अगर कोई अपनी बच्ची से और बीवी से पूछेगा कि तुम किधर से आई हो, तो कहा कि हम उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके हाथ में कड़े पहनाए जाएंगे। इसलिए ये फसाद किसने बर्पा किया? ये हमारे अपने हाथों का बर्पा किया हुआ है। यहाँ पर हम रावलपिंडी में देख रहे हैं, यहाँ पानी का मसला है। यहाँ आपकी आबादी के अंदर देखें, DHA में और डिफेंस में और इस्लामाबाद में कभी गैस के प्रेशर का मसला नहीं होगा। लेकिन ये फसाद हमारे अपने हाथों का बर्पा किया हुआ है कि हम जब सर्दियाँ आती हैं, यहाँ पर जो है ना गैस के जो है ना कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, गैस के प्रेशर ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में मोटरवे को देखें और इस्लामाबाद के रोडों को देखें, और उसके मुकाबले में आप अपनी गली और मोहल्ले के रोडों को देखें। यहाँ पिंडी के अंदर जो है ना ट्रैफिक हर वक्त जाम रहता है। यहाँ के हॉस्पिटल का जाके आप मुजाहरा देखें, उनकी जो है ना बेडरूमों के ऊपर और एक एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज जो है ना लेटे हुए होते हैं। यहाँ आप होली फैमिली में जाके देखें कि वहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं और किस तरीके से जो है ना मुर्दे और डेड बॉडी को जो है ना आपको नहीं दिया जाता, उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। ये इस माशरे के अंदर हमारे गरीबों के लिए, ये हमारे गरीबों के साथ ये हो रहा है। इसलिए ये फसाद जो हमारे माशरे के अंदर बर्पा है, ये हमारे अपने हाथों का बर्पा किया हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरीके से हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है कि नमाज को कायम करो, रोज़ा रखो और हज और ज़कात का निज़ाम कायम करो, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह हमें हुक्म देता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि आप अपनी अमानतें अहल लोगों के हवाले करें। लेकिन 75 साल से हम देख रहे हैं कि हमने जिसकी अमानत यहाँ पर हवाले की है, उसने हमारे मुल्क के साथ क्या किया है, उसने गरीबों के लिए क्या किया है, उसने उन पार्टियों ने अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। इसलिए हम रावलपिंडी के अवाम को बेदार करने के लिए एक एक घर तक जाएंगे और ये हमारी राब्ता अवाम मुहिम चल रही है। इसी तरीके से 28 मार्च को रावलपिंडी में लियाकत बाग के अंदर अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी आ रहे हैं, ताकि हम अपनी रावलपिंडी के अवाम को बता सकें कि इस लियाकत बाग में लोगों ने क्या क्या आपके साथ वादे किए, यहाँ पर शेख रशीद ने क्या आपके साथ वादे किए, यहाँ पर दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने आपके साथ क्या वादे किए। लेकिन आपकी हालत तो बिल्कुल नहीं बदली। आपका निज़ाम तालीम, आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों की हालत को जाके देखें। आपके मरीज जिन अस्पतालों में जा रहे हैं उन अस्पतालों का हाल जाके देखें। आप जिन रोडों के ऊपर चल रहे हैं आप उन रोडों की हालत को जाके देखें। लेकिन उसके मुकाबले में आप इस्लामाबाद की एलीट क्लास को देखें, आप DHA और डिफेंस में चले जाएं, उन लोगों के हालात ज़िंदगी को देखें। इसलिए हमने अपनी तकदीर को खुद बदलना है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिस कौम ने अपनी हालत को बदलने के लिए खुद फैसला ना किया हो। आपके यहाँ से काउंसलर आसिफ कुरैशी खड़े हुए, लेकिन उनके मुकाबले में हमने जिन लोगों को वोट दिए आगे जाके वो गिर जाते हैं। आगे जाके आपके लिए, आपकी गली मोहल्ले के लिए उन्होंने क्या काम किया। यहाँ से अरशद फारूक आपके कैंडिडेट होंगे तो आपने इन लोगों को, अमानतदार लोगों को और दयानतदार लोगों को मुंतखब करना है। इसलिए हम आप तमाम हज़रात से अपील करते हैं कि 28 मार्च को आपने लियाकत बाग में आना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इन्हीं उमूर के ऊपर बात करनी है कि हमारा मुल्क आज किस ज़वाल का शिकार हो रहा है और वो हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब वाक़ई होगी। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने वो निशानी रखी, कहा कि इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअह, कि जिस वक्त अमानतें माशरे में ज़ाया होने लगेंगी तो फिर आप क़यामत का इंतज़ार करें। तो उस बद्दू और अराबी ने कहा, देहाती बंदे ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें कैसे ज़ाया होंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, कहा कि जिस वक्त उमूरी मुमलिकत नाअहल लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे, अमानतें उनके हवाले कर दी जाएंगी, तो फिर फरमाया कि अमानतें ज़ाया होंगी और फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो। तो क्या हम किसी बड़े ज़लज़ले का इंतज़ार कर रहे हैं?
اس لیے ہمیں اپنی تقدیر کو خود بدلنا ہے. یہ امانت آج ہمارے ہاتھ میں ہے. کل ہم نے کسی پولنگ اسٹیشن پہ جا کے یہ امانت کسی اور کے حوالے کرنی ہے، اور یہ امانت آپ کے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا بجٹ بنتا ہے. یہ امانت آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل آپ نے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کے حوالے کرنی ہے. اس لیے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہاں امانت دار لوگوں کو آپ کو منتخب کرنا ہوگا. یہاں کے علاقے کے جو مخلص لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کی ہے اور آپ کے سامنے امانت اور دیانت کے طور پہ کھڑے، آپ نے ان کو جو ہے نا منتخب کر کے بھیجنا ہے. اس لیے یہاں پر آج ہمارے دوستوں نے یہاں پر اس علاقے میں کیمپ لگایا ہے، لیکن ہم تمام پنڈی، راول پنڈی کے تمام گلی اور محلے کے اندر عوام تک پہنچیں گے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر قادیانیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. ابھی ہم نے ٹینک واٹر کے اندر دیکھا کہ ایک قادیانی لوگ آئے، انہوں نے ایک بلڈنگ خریدی اور وہاں پر مسجد بنانے کا اعلان کیا. اس پر ہماری جماعت اسلامی نے آگے بڑھ کر اسٹے لیا، اور اس کے بعد جب کورٹ سے بیلف آیا، اندر سے اس بلڈنگ کے اندر سے ساری مسجد کی چیزیں نکلی، تو ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم کرتارپورہ کھولیں گے، سکھوں کو راستہ دیں گے، لیکن آپ تو اس کے پیچھے قادیانیوں کو جو ہے نا اپنے ملک میں لا رہے ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. آپ ہمارے دستور میں سے وہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا ہے، آپ ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والی قوم ہے، یہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی قوم ہے. اس کے 98% قوم، آج ہمارے ملک کی قوم 98% یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا اللہ کے دین نافذ ہو جائے، اللہ کے دین کے قوانین جو ہے نا یہاں پر نافذ ہو جائیں. یہ قوم جو ہے نا چیریٹی کرنے والی ہے. آپ نے تو اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے اندر فرق پیدا کیا ہوا ہے، لیکن آج بھی کھربوں روپے کی چیریٹی یہ قوم جو ہے نا اپنی گلی اور محلے کے اندر کر رہی ہے. آپ نے اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہ قوم اپنے غریبوں کے لیے کر رہی ہے. اور پھر جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیجئے کہ کورونا کی مہم کے اندر آپ نے راول پنڈی میں کوئی کام نہیں کیا. کسی تحریک انصاف نے، کسی پیپل پارٹی نے اور کسی نون لیگ نے آ کے یہاں پر گلی اور محلے کے اندر کام نہیں کیا، لیکن واحد جماعت اسلامی تھی جو آپ کی گلی میں کھڑی تھی، آپ کے محلے میں کھڑی تھی، آپ کے گھروں تک اس نے راشن پہنچایا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام کیا. اس لیے جماعت اسلامی نے اس ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے ملک کے نظریے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور آپ نے جب جب جماعت اسلامی کے ہاتھ پر امانتیں رکھی تو آپ نے دیکھا اس راول پنڈی کے کینٹ کے اندر 20 کینٹ بورڈ کے وارڈ ہیں. ہمارا ایک وارڈ ہم نے جیتا تھا. آپ جا کے دیکھیے وہاں پر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں گیس کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پانی کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں خالد مرزا نے اربوں روپے کا کام کر کے آپ کو دکھایا ہے. اس کے پیچھے جماعت اسلامی کھڑی ہے. آپ جا کے راول پنڈی کے اندر 19 وارڈ کا سروے کریں، اس کے مقابلے میں 20ویں وارڈ میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے کام کو جا کے دیکھیے. اس لیے ہم اپنی قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اب کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے. اب جماعت اسلامی ان مسائل کو حل کرے گی اور ان مسائل کو لیڈ کرے گی، ورنہ اگر آپ اور خاموش رہے، آپ اور ہم خاموش رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کابینہ کے اندر مغربی تہذیب کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مغربی طاقتوں کے ایجنٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں، مغربی تہذیب کو لوگوں کو آگے لے آتے ہیں. اس لیے یہاں کی جو ہماری جماعت اسلامی کی قیادت ہے، مرزا شام صاحب، ارشد فاروق صاحب، آصف قریشی صاحب، یہاں کے یوتھ کے نوجوان ہیں، انشاءاللہ یہ ہر موقع پہ آپ کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کو پولنگ اسٹیشن پہ اپنی تقدیر کو خود بدلنا ہے. اس علاقے میں یونین کونسل میں اور اس نیبرہڈ کونسل کے اندر اور اس ولیج کونسلوں کے اندر آپ نے اپنی تقدیر کو خود بدلنا ہے، اٹھ کر کھڑا ہونا ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے، آپ کو دوبارہ جو ہے نا موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنی قیادت کا انتخاب کریں. اس لیے یہ ہمارا میڈیا یہاں پر یہ چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. اس لیے میں اپنے راول پنڈی کے تمام نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ہم اپنی خواتین کو کہتے ہیں کہ کھڑی ہو جائیں اور 28 مارچ کو آپ لیاقت باغ میں ضرور تشریف لائیں اور امیر جماعت سراج الحق صاحب کی گفتگو کو آپ سنیں گے. یہاں پر ہمارے نمائندے گفتگو کریں گے. انشاءاللہ اس ملک کی ہم تقدیر کو بدلنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جلسے کو جو ہے نا کامیاب فرمائے اور ہمارے قوم کو جو ہے نا اپنی تقدیر بدلنے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.